تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے اپنا چھاپ چھوڑا، قوم کے رہنما سے لے کر فنکار، مذہبی ہستی، عالم، حتیٰ کہ سیاح بھی۔ سیاح کے زمرے میں یورپ کے کرسٹوفر کولمبس اور مارکو پولو بہت مشہور ہیں، لیکن یورپ ہی واحد بر اعظم نہ تھا اس طرح کے انوکھے سیاح کے پیدا کرنے میں، بلکہ سیاحوں میں ایک نمایاں نام ابن بطوطہ کا ہے۔ یہ یورپ کا نہیں تھا بلکہ افریقہ کا تھا۔ باربر قبیلے سے تعلق تھا۔ طنجیہ میں المیرینیون کے دور حکومت میں پیدائش ہوئی تھی۔ تاریخ تھی فروری 1304 عیسوی۔ ان کے باپ دادا قاضی تھے، قانون کے جانکار۔ ان کا تعلق لوادا باربر قبیلے سے تھا۔ ابن بطوطہ خود سنی مالکی مکتب فکر کا قاضی تھا۔ اسے اسلامی جج بننے کا آفر بھی ملا، مگر ان کا دل تو کچھ اور ہی چاہ رہا تھا۔ 21 سال کی عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ موروکو کی عام زندگی چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوگا۔ یہ سفر تقریباً 16 مہینے کا تھا اور بطوطہ 24 سالوں تک گھر لوٹنے والا نہیں تھا۔ تنے تنہا میں نکل چلا، نہ کوئی ہم سفر تھا جس کی معیت سے کوئی لطف لیتا، نہ کاروان جس کے ساتھ ہو لیتا، بلکہ میں نے دل کی خواہش کا ساتھ دیا جو عرصے سے پل رہی تھی۔ مدت کا شوق تھا خیال میں بنے مناظر کے دیکھنے کا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے قرارداد منظور کرتے ہوئے اپنے احبا، مرد عورت سب کو الوداع کہا اور روانہ ہو گیا، اسی طرح جس طرح چڑیاں روانہ ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں کے لیے۔ والدین بقید حیات تھے، مجھے ان کی جدائی گراں گزری۔ والدین اور میں سب اس جدائی کے غم سے دوچار تھے اس گھڑی۔